اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کل والدین اپنے بچوں کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں۔ بہت سے بچے تو ایسے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، ان کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بچے ہیں جو ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں۔ والدین بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ لائق ہو جائے، ان کا بچہ قابل ہو جائے، کلاس میں ان کی اچھی پوزیشن ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچے ذہنی طور پر کمزور ہی رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جس کی برکت سے اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر بری عادات میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ وہ ان تمام بری عادات کو چھوڑ دیں گے، اور اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے ذہن کو اتنا مضبوط کر دے گا، ان کی یادداشت اتنی سٹرونگ ہو جائے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ ویسے تو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو شروع کریں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چینی لے لے، کیونکہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہی چینی پر ہے۔ اب جب آپ چینی لے لیں تو چینی لے کر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ بچوں کا والد بھی کر سکتا ہے، بچوں کی والدہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر والد یا والدہ نہیں تو بچوں کا بڑا بھائی ان کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، یا بچوں کی بڑی بہن ان کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، وظیفے کو آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ دن میں پڑھنا چاہیں دن میں پڑھ لیں، رات کو پڑھنا چاہیں رات کو پڑھ لیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اب جب آپ مٹھی بھر چینی لے لیں تو مٹھی بھر چینی لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ چینی کو کسی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 4 بڑے ہی مبارک نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب وہ کون سے 4 نام ہیں، ناموں کی ترتیب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا قویو، یا علیم، یا نور، یا نافع۔ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو دوبارہ سن لیں۔ یا قویو، یا علیم، یا نور، یا نافع۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام ہیں، ان چاروں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ان ناموں کو پڑھنے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ یا تو آپ ہر نام کو 100 مرتبہ علیحدہ پڑھ لیں، یعنی کہ یا قویو، یا قویو، یا قویو، اس طریقہ کار سے یا قویو کو 100 مرتبہ علیحدہ پڑھ لیں۔ جب اسے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ یا علیم، یا علیم، یا علیم کو پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ یا نور، یا نور، یا نور، اس نام کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد
100 مرتبہ یا نافیو یا نافیو یا نافیو اس نام کو پڑھ لیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا قویو یا علیمو یا نورو یا نافیو، یہ ایک ہو گیا، یا قویو یا علیمو یا نورو یا نافیو، یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے بھی آپ اللہ رب العزت کے ان چاروں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان چاروں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ جب آپ اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو چینی آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اب آپ نے اس چینی کا استعمال پورے دن میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ کیسے استعمال کرنا ہے طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں یا ذہنی طور پر کمزور ہیں تو جب آپ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیں، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ ناشتہ ہو، چاہے وہ دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، تو اس دودھ میں یا اس کھانے میں تھوڑی سی چینی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ملا دینی ہے۔ اب روزانہ آپ نے یہ عمل اسی طریقہ کار سے کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے وہ جمعرات کے دن پڑھ لیں یا جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں۔ وظیفہ آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چینی کا استعمال آپ نے اگلی جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن تک کرنا ہے۔ روزانہ اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی لینی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ جب آپ روزانہ اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی لے کر کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز اپنے بچوں کو کھلائیں گے یا پلائیں گے تو 1 ہفتے میں آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب اگلی جمعرات یا جمعے کا دن آئے تو اسی طریقے سے آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے، اور اس پر جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا اس طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دینا ہے، اور پھر اس چینی کا استعمال اسی طریقہ کار سے کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف 4 ہفتے تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے، اور اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ وہ ذہنی طور پر ایسے مضبوط ہوں گے کہ ٹیچر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، جن کے بچے نافرمان ہیں یا بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔